اس کو اس کے بعد لٹا دیا جاتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، سو جا جس طریقے سے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. اس کے بعد اس کو سلا کر کے وہ منکر نکیر حساب کتاب لے کر کے چلے جاتے. ایک بہترین شکل و صورت میں ایک انسان آتا ہے اس کی دل بستگی کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے. تو وہ قبر کا مردہ پوچھتا ہے کہ یہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دل بستگی کے لیے مجھ کو بھیجا ہے. تمہارا میں نیک عمل جس کو تم دنیا کے اندر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج کرتے تھے، اسی نیک عمل کو بہترین شکل و صورت دے کر اللہ قبر کے اندر اس کو بھیجیں گے، نیک عمل کو. تمہارے کم نیک لوگوں کا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی برے فاسق فاجر کافر کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جاتی ہے، نہایت ہی بدبودار شکل و صورت، اور ملک الموت کے ہاتھ میں جہنم کا کفن ہوتا ہے، اور آ کر کے اس کے قرب و جوار میں بیٹھ جاتے. اور ملک الموت اس کے بعد بیٹھ کر کے اس کو کہتے خطاب کر کے اے نفس خبیثہ، نیک لوگ اگر ہے تو اس کو کہتے اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف. نیک لوگوں کو ملک الموت خطاب کر کے کہتے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس سے خطاب کر کے ملک الموت کہتے ہیں اے نفس خبیثہ چل اللہ کی ناراضگی کی طرف، جہنم کی طرف چل. اور اس کی روح کو کھینچنا شروع کرتے. اس کی روح کو جب کھینچنا شروع کرتے تو اس کی روح اس کے جسم میں پھڑپھڑانے لگتی ہے، اس کی روح پریشان اور بیتاب ہو جاتی ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اس کی روح کو جسم کے مختلف حصوں میں ملک الموت روک دیتے. کبھی یہاں روکتے، کبھی یہاں روکتے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی پنجوں میں، کبھی جوڑوں میں. اس کی روح کو روکتے رہتے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو. نہایت ہی پیاس کی شدت میں اس کا آخری وقت آتا، مرنے کا وقت، اور اس کی روح طلب کی ہے. اس کی روح کو زبردستی ملک الموت نکالتے، نکلنا نہیں چاہتی اس کی روح. اس کے بارے میں کہا جس طریقے سے زندہ بکریوں کا چمڑا نکالا جائے یا زندہ انسان کا چمڑا نکالا جائے کتنی اذیت ہوتی ہے انسان کو یا بکری کو، اس سے کئی سو گنا زیادہ اس کو اذیت ہوتی ہے. برے لوگوں کی موت جب آتی ہے تو اس کو اتنی اذیت ہوتی ہے جس کے بارے میں میں نے علماء سے سنا 400 تلواریں بیک وقت ماری جائیں. 400 تلواریں بیک وقت ماری جائیں تو جتنی تکلیف 400 تلواروں کے مارنے سے نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف اس جو ہے کافر اور فاجر فاسق آدمی کی روح نکلتے وقت ہوتی ہے. بس اس کی روح نکال کر کے ملک الموت جہنم کے کپڑے میں اس کو لپیٹ دیتے اور اس کے بعد اس کو لے کر کے چلتے. راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ تو دنیا کے اندر اس کا جو برا سے برا نام ہوتا ہے اس کے بارے میں ملک الموت کہتی ہے فلاں برے آدمی کی روح ہے. اس کے بعد آسمان دنیا پر ان کو لے جایا جاتا ہے، اس سے دروازہ کھلوایا جاتا ہے تو دروازہ نہیں کھولا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس خبیث روح کو اس کی قبر میں لوٹا دو. چنانچہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس کے اندر جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے. جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا تھا، تم کس رسول کے ماننے والے تھے؟ تو وہ ہر سوال کے جواب میں ہا لا ادری، ہا لا ادری کہتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ بھی پتا نہیں، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون، نعوذ باللہ وہ کہے گا، اور میرا دین کیا تھا مجھ کو وہ بھی پتا نہیں، اور جس کی شکل میرے سامنے تم نے کی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اس کے بعد اس کو بھی جہنم کا بستر بچھا کر کے اس کو لٹا دیا جاتا، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو لٹایا جاتا ہے ایک نہایت ہی مکروہ ترین صورت، بدترین صورت بن کر کے اس کے سامنے شکل آتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں تم کون ہو، تم کو دیکھ کر کے میرا اور میری تکلیف بڑھ گئی. تو وہ کہتا ہے دنیا کے اندر جو تو برا عمل کرتا تھا میں وہی برا عمل ہوں. اس برے عمل کو شکل دی جائے گی اور وہ آ کر کے اس کی پریشانی کو مزید بڑھا دے گا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو بڑا گرز لوہے کا گرز وہ ایک مرتبہ جب مارے گا گرز
فاسق اور فاجر کو تو وہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا، تو اس کو پھر نکالا جائے. اسی طریقے سے قیامت تک اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ قیامت تک وہی معاملہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے سانپ کو، بچھو کو، اور سانپ کے بارے میں آتا ہے اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ اگر وہ سانپ زمین پر ایک مرتبہ پھونک مار دے تو قیامت تک روئے زمین پر ایک گھاس بھی نہ اگے. اور بچھو کیسے ہوں گے؟ گدھوں جیسے بچھو. چھوٹا بچھو اگر کسی کو ڈنک مار دے تو آدمی بے چین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا. جائے کہ اتنا بڑا بچھو، گدھوں جیسا بچھو، اور سانپ اتنے بڑے بڑے. تو اس طریقے سے فاسق اور فاجر کے بارے میں اس کی وضاحت کی گئی. لا تفتح لهم ابواب السماء، فاسق فاجر لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جائے گا. اور جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، قرآن اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اللہ کو ماننے والے لوگ ہوں گے، اس کو عرش تک جانے کا موقع ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نہایت ہی اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اللہ فرمائیں گے اس کی روح کو لے جاؤ قبر کے اندر. اور نہایت اعزاز کے ساتھ جنت کا بستر، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، خوشبو آئے گی، ہوائیں آئیں گی، اور اسے کہا جائے گا سو جا قیامت تک تو، جیسا کہ نئی نویری دلہن سوتی ہے. اس کے بعد آخری آیت میں فرماتے اللہ تعالیٰ کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. مہاد کے معنی فرش کیا تھے؟ غواش غاشیہ کی جمع، یعنی وہ چیز جو جس سے چھپا دی جائے کوئی چیز. مطلب کیا ہوگا؟ جہنمی لوگوں کا اڑنا بچھونا سب جو ہے جہنم ہوگا. اڑنا بچھونا ساری چیزیں اس کے لیے جو جہنم ہوگی، اور اس کے لیے بستر بھی جہنم کا ہوگا، اور کھڑکیاں بھی جہنم کی کھول دی جائیں گی. ساری چیزیں گویا کہ اس کے لیے قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جنت کے باغوں میں سے نیک لوگوں کے لیے جنت کا باغ ہے وہ قبر، اور برے لوگوں کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی غالباً ذکر کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بھی مانگا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب میں بار بار آپ سنتے ہیں، قبر کے ذکر سے اتنا ان کو رونا آتا تھا کہ جہنم کے ذکر سے بھی اتنا نہیں روتے تھے. قبر کا عذاب اتنا ہولناک ہوتا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب کو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے. انسان اور جنات سے اس کو چھپا دیا. عذاب برحق ہے، ثواب برحق ہے. مومن کے لیے جنت کا بستر بچھانا، کھڑکیوں کو کھولنا، یہ سب برحق ہے. لیکن کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے جہنم کا بستر بچھانا اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دینا یہ بھی برحق ہے. تو مومنوں انسانوں کے لیے اس لیے چھپا دیا کہ اگر اس کے عذاب کو کھول دیا جاتا تو کوئی آدمی کو دفنانے کے لیے تیار نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کے اندر حکمت مصلیت ہے کہ اس کو چھپا دیا. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. بہت ہی خطرناک عذاب ہے، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یہ دیکھنے کی چیز ہے، سننے یقین کرنے کی چیز ہے کہ یہ عذاب قبر بالکل برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کامل نصیب فرمائے، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت کے اندر داخلہ مقدر فرمائے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا